And the war between Israel and the Hamas military, Gaza's biggest hospital where thousands are trapped in official lack of fuel, has caused deaths of premature babies and critical patients. According to the World Health Organization, the largest hospital in Gaza. ناظرین، اسرائیل اور حماس کی جنگ کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے عالمی طور پر دیگر ممالک اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، اسی طرح جنگ کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ جنگ کا دائرہ مشرق وسطیٰ تک پھیلنے کا امکان بڑھنے لگا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں میں 7 اسرائیلی فوجی اور 10 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ آج شمالی اسرائیل میں منارہ کے علاقے میں مارٹر گولے داغے جانے کے نتیجے میں 7 IDF فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پچھلے 1 گھنٹے میں لبنان سے 15 لانچوں کی نشاندہی کی اور کہا کہ دفاعی نظام نے 4 کو روکا جبکہ باقی کھلے علاقوں میں گرے۔ حماس کے عسکری ونگ نے مزید تفصیلات بتائے بغیر شمالی خیفہ اور جنوبی لبنان سے اسرائیل کی سرحدی شہروں نورا اور شلومی پر گولہ باری کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حزب اللہ نے سب سے پہلے تو اتوار کو سرحد کے بالکل قریب اسرائیلی کمیونٹی پر ٹینک شکن میزائل داغے۔ اسرائیلی حکام نے بتایا کہ یوٹیلیٹی ورکرز بری طرح زخمی ہوئے جبکہ فوج توپ خانے سے لانچ کی جگہ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے اینٹی ٹینک میزائل داغنے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں زخمیوں یا اموات سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ تاہم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں داغے گئے میزائل سے 7 اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 10 زخمی ہوئے تھے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز لبنانی سرحد کے قریب جاسوسی آلات نصب کرنے والی اسرائیلی ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا جبکہ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ حملہ ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کرنے والے سویلین ورکرز پر کیا گیا ہے۔ ادھر لبنان میں موجود حماس کے القسام برگیڈز کے ونگ نے بھی اسرائیل پر حملے کیے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اتوار کے روز لبنانی علاقوں سے اسرائیلی سرحد پر 15 راکٹ فائر کیے گئے۔ ناظرین، غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,100 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ شہید ہونے والوں میں 4,500 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں ایندھن کی شدید کمی سے قبل از وقت پیدا ہونے والے 5 بچے اور دیگر 7 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ غزہ کے 36 اسپتالوں میں سے 22 میں سروسز ایندھن نہ ہونے کے باعث بند ہو گئے ہیں۔ 49 مراکز صحت نے بھی کام روک دیا ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار کے مطابق اسرائیل کے غزہ کے اسپتالوں پر بمباری کے باعث الشفا اسپتال میں 5 قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے شہید ہو چکے ہیں جبکہ 7 مریض بھی دم توڑ چکے ہیں جن کی حالت نازک تھی۔ اسپتال کے ایک سرجن نے بتایا کہ عمارت کے ہاؤسنگ انکیوبیٹر پر بمباری نے انہیں قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو عام بستروں پر منتقل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بچوں کو گرم کرنے کے لیے ایئر کنڈیشنر سے مدد لی جا رہی ہے۔ ان تمام معاملات کے بعد حماس کے رہنما اور ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کو 1 میٹر فاصلہ طے کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ جنگ جتنی لمبی ہوگی غزہ کی ریت میں اسرائیل کے پاؤں اتنے ہی زیادہ دنس جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی قبضے سے الشفا اسپتال میں نومولود کی جان کو خطرہ ہے۔ اسپتال کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو القسام بریگیڈ کے ہاتھوں جواب ملے گا۔ اسرائیلی فوج کا ناقابل تسخیر ہونے کا تصور 7 اکتوبر کی کارروائی کے بعد تباہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاکھوں فلسطینی اب بھی غزہ میں موجود ہیں جو ثابت قدم ہیں، لیکن دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں ہوئے مظاہروں اور جنگ کے بعد بدلتی سوچوں کے درمیان امریکہ کے 1 ارب پتی ریل اسٹیٹ ٹائکون نے اسرائیل کی حمایت اور حماس کے خلاف مہم کے لیے اربوں ڈالر بہانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی ارب پتی کی اس میڈیا مہم کو فیکٹس فار پیس کا نام دیا گیا ہے، جو میڈیا، فنانس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ دنیا کے درجنوں بڑے ناموں سے ملین ڈالرز کی عطیات وصول کر رہی ہے۔ خبر رساں ادارے سیمافور نے دعویٰ کیا ہے کہ گوگل کے مسابق سربراہ ایرک شمٹ، ڈیل کے CEO مائیکل ڈیل اور فنانسر مائیکل ملکن سمیت 50 سے زیادہ افراد اس مہم میں شامل ہیں جن کی مجموعی مالیت تقریباً $500 بلین ہے۔ کچھ افراد جیسے کہ سرمایہ کار بل ایکمین نے کھلے عام دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل پر تنقید کرنے والے فلسطین کے حامی طلباء کو بلیک لسٹ کر دیں گے۔ 10 اکتوبر کو ایکمین نے ایکس پر لکھا کہ وہ اور دیگر بزنس ایگزیکٹوز چاہتے ہیں کہ آئی وی لیگ کی یونیورسٹیاں ان طلباء کے ناموں کا انکشاف کریں جو غزہ میں اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے کھلے خطوط پر دستخط کرنے والی تنظیموں کا حصہ ہیں۔ اس منصوبے کو شروع کرنے والے امریکی ارب پتی بیرسٹرن لچرڈ نے کہا ہے کہ یہ مہم اسرائیل کو بیانیہ کے ذریعے آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔
क्योंकि दुनिया ने गजा की पट्टी में शदीद इसराइली हमलों पर मुख्तलिफ रद्द अमल जाहिर किया है। सीमाफोर के मुताबिक स्टेन लिचर्ड ने हमास के 7 अक्टूबर हमले के फौरन बाद दौलतमंद शख्सियात से ताउन की दरखास्त करते हुए एक ईमेल में लिखा कि अवामी राय यकीनी तौर पर तब्दील हो जाएगी, सिविलियन फलस्तीनियों के मसाइब आलमी बरादरी में यकीनी तौर पर मौजूदा हमदर्दी को खत्म कर देंगे। नाज़रीन, स्टेन लिचर्ड के मीडिया ड्राइवर का मकसद हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार देना है जो कि सिर्फ इसराइल की ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी दुश्मन है। इसका मकसद एक यहूदी खैराती इदारे की तरफ से मुमासल शराकत के साथ निजी एहतियात ने $50 मिलियन हासिल करना है। ये वाज़ेह नहीं है कि मुहिम के लिए अब तक कितनी रकम जमा हो चुकी है, लेकिन मुहिम पहले ही कम अज कम चंद मिलियन डॉलर इकट्ठे कर चुकी है। सीमाफोर के इत्तलात के मुताबिक ये मशवरे मवासलाती हिकमत अमली के एक माहिर जोश वेलास्ट्रो की जानिब से दिए जा रहे हैं, जो पहले अमरीकी सेनेटर चक शोमर और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो के लिए काम कर चुके हैं। अमेरिका इसराइल का सबसे मजबूत आलमी इत्तेहादी है जो इसे सालाना अरबों डॉलर की इमदाद और गटर सफारती हमायत फराहम करता है। गजा में बढ़ते हुए इंसानी बहरान के बावजूद अमेरिकी हुकूमत ने जंगबंदी की आलमी मुतालबात को मुसलसल मुस्तरद किया है और इस बात का इरादा किया है कि वाशिंगटन जंग में इसराइल को सुर्ख लकीरों तक पहुंचने नहीं देगा। 2 नवंबर को अमेरिकी कांग्रेस ने इसराइल के लिए $14.3 बिलियन का हंगामी फौजी इमदादी पैकेज भी मंजूर किया है। ताहम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के एक हालिया सर्वे के मुताबिक अमेरिका की इसराइल के लिए इस पोजीशन पर अवामी हिमायत कम होती दिखाई दे रही है। तकरीबन निस्फ अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन के इस तनाज़े को संभालने के तरीके को मुस्तरद कर दिया है। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर इल्जाम लगाया गया है कि वो फलस्तीन की हामी आवाज़ों को कवरेज कम करके सेंसर करते हैं, जिसे शैडो बैन कहा जाता है। खबर रसां इदारे एक्सियोस ने पिछले महीने इत्तला दी थी कि टिकटॉक पर फलस्तीन की हामी पोस्ट को इसराइल की हामी पोस्टों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा दिखाया जा रहा है। स्टेन लिचर्ड की तरफ से शुरू की गई मीडिया मुहिम फैक्ट्स फॉर पीस का मकसद इसराइल के लिए अवामी हिमायत हासिल करना है और अपने सोशल मीडिया पेजेस पर ऐसी वीडियोस पोस्ट करना है जिनमें हमास को फलस्तीनियों की हालत ज़ार का जिम्मेदार ठहराया गया हो और इनमें इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की दावों की तरदीद की गई हो। नाज़रीन, दूसरी जानिब भारतीय हैकर साइबर हमलों के जरिए दूसरे ममालिक की हसास मालूमात को अपने मजमूम इरादों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी हैकर साइबर हमलों के जरिए कनाडा, कतर, फलस्तीन, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के खुफिया राज बेच रहा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने हाल ही में इसराइल के लिए जासूसी करने पर भारतीय बहरिया के अफसरान को सजाए मौत भी सुनाई, जिसके बाद हैकर ग्रुप ने भारतीय अफसरान की सजा पर साइबर हमले की धमकी दी। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने बताया कि हिंदुस्तानी हैकर्स ने भारतीय अफसरान को सजाओं के बाद कतर पर साइबर हमले शुरू कर दिए और कतर के सरकारी पोर्टल पर हिंदुस्तान का साइबर हमला 2 घंटे तक जारी रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि 7 नवंबर 2023 को हिंदुस्तान ने कतर पर कई साइबर हमलों की रिपोर्ट का दावा किया। भारतीय हैकर्स ने ये हमले अपनी साबका वार्निंग को पूरा करते हुए किए। भारतीय वेबसाइट मिनट के मुताबिक कतर ने भारत पर गैर मजाज सर्वर तक रसाई, लीक क्रेडेंशियल डेटा, वेबसाइट्स खराब करने का भी इल्जाम लगाया। हिंदुस्तानी हैकर्स ने कतर के सीसीटीवी कैमरा, वेब सर्विसेज की भी खिलाफ वर्जी की। इसी ग्रुप ने हमास की वेबसाइट हैक करने का दावा किया। साइबर एक्सप्रेस के मुताबिक हैकर्स ने कतर के आम सरकारी ई कॉमर्स सिस्टम पर हमला किया। रेडिट का कहना है कि हिंदुस्तानी हैकर्स ने कतर की अहम तंजीमों के डेटा को लीक किया और प्रो इंडिया ग्रुप हैकर्स ने कतर की एक शॉपिंग वेबसाइट को हैक किया। टेचपेडो के मुताबिक इसी हैकर ग्रुप ने कनाडा और फलस्तीनी वेबसाइट्स को निशाना बनाने का दावा किया था। हिंदुस्तानी हैकर्स ग्रुप का कनाडा की वेबसाइट पर हमला कैनेडियन वजीर आजम को जवाब था। यह हरदीप सिंह निजार के कत्ल पर कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के तबसरे का जवाब देना था। इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हैकर्स मुख्तलिफ ममालिक पर जासूसी और साइबर हमलों में मुलविस हैं। हैकर साइबर हमले से उन ममालिक की मसास मालूमात अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जिसकी वजह से उन पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लग सकती हैं। ये दूसरे ममालिक के कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय हैकर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुकम्मल पाबंदी लग सकती है। हैकर्स इंतहाई गैर कानूनी अमल सर अंजाम दे रहे हैं और क्या अब इनको कोई रोकेगा? नाज़रीन, ये तो जंग की एक सूरत है जिसमें इंटरनेट के जरिए एडवांस जंग लड़ी जा रही है, लेकिन इसी के साथ दीगर ममालिक भी कमर कस रहे हैं। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान के दिफाई सरबराहान शुमाली कोरिया की जानिब से अगले माह मिसाइल तजर्बात के पेश नज़र रियल टाइम डाटा शेयरिंग फाल करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक स्वेल में सिक्योरिटी हवाले से बातचीत के लिए मौजूदा अमेरिका के दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने जनूबी कोरिया के हम मनसब शिन वॉन्सेक से मुलाकात की, जबकि जापानी वजीर दिफा मनोरो कहारा ने ऑनलाइन शिरकत की। अमरीकी महकमा दिफा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान तीनों दिफाई रहनुमाओं ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ शुमाली कोरिया
سے بڑھتی ہوئی جوہری اور میزائلی خطرات سمیت علاقائی سلامتی کے مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ وزراء اگست میں کیمپ ڈیوڈ میں امریکی صدر جو بائیڈن کی میزبانی میں 3 طرفہ سربراہی اجلاس میں اپنے رہنماؤں کے مابین طے ہونے والے معاہدوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ سویل اور واشنگٹن نے اس سال پیانگ یانگ کی جانب سے ہتھیاروں کے ریکارڈ تجربات کے پیش نظر دفاعی تعاون میں اضافہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی لابی کو مضبوط بنا رہا ہے تاکہ اسرائیل کی مدد کی جا سکے۔ اس کے برعکس یا یوں کہہ لیں کہ اس کے جواب میں اسرائیل کی وزارت دفاع نے گزشتہ روز نیٹو کے نئے رکن فن لینڈ کو ڈیوڈ سلنگ ایئر ڈیفنس سسٹم کی فروخت کے لیے 31 کروڑ یورو کے معاہدے کا اعلان کیا۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے اسے ایک تاریخی معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور امریکی کمپنیوں کی طرف سے مشترکہ طور پر تیار کیا گیا یہ فضائی دفاعی نظام بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، ہوائی جہاز اور ڈرونز کو روک سکتا ہے۔ اس سے قبل ستمبر میں اسرائیل نے جرمنی کے ساتھ $3 ارب کے معاہدے پر دستخط کیے، جو کہ اس کے ہتھیاروں کے شعبے میں اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت جرمنی کو اسرائیل اپنا یورو 3 ہائپرسونک میزائل سسٹم فروخت کرے گا۔ لانگ یہ یورو 3 سسٹم بھی اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کی کمپنیوں نے مشترکہ طور پر تیار کیا، اور اس معاہدے کو حتمی شکل دینے سے پہلے امریکہ سے اس کی فروخت کی منظوری لینا ضروری تھی۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا جب جرمنی نے گزشتہ سال یوکرین پر روسی حملے کے بعد یورپ میں نیٹو کی فضائی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا اور اتحادیوں سے کہا کہ وہ مل کر دفاعی سسٹم خریدیں۔ اور حماس کے ساتھ اسرائیل پر برسر پیکار نیٹو کے نئے رکن فن لینڈ نے بھی فوری طور پر طیاروں، راکٹوں اور میزائلوں کے خلاف اسرائیلی دفاعی نظام خریدنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جاری جنگ کے سبب اسرائیلی ہتھیاروں کی یورپ میں مانگ میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اسرائیل کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ ہتھیار ہوں یا ٹیکنالوجی خود کو مضبوط کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حماس کے حوالے سے بھی اسرائیلی موقف ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اسرائیل کے انتہا پسند کے وزیر برائے قومی سلامتی عطا بن گویر کا کہنا ہے کہ جو بھی فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی حمایت کرتا ہے اسے ختم کر دیا جانا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل میں دہشت گردی قرار دی گئی تنظیم کا حصہ رہنے والے اسرائیلی وزیر نے حال ہی میں غیر قانونی یہودی بستیوں میں 25,000 ہتھیاروں کے علاوہ گولہ بارود اور دیگر جنگی سامان تقسیم کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر کے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر چکے ہیں۔ عطمار بن گویر نے کہا کہ تحریک کے سابق رکن تھے جس پر اسرائیل نے 1998 میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے باعث پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ امریکہ نے بھی اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گویر کے پرتشدد عقائد کے باعث انہیں فوجی خدمات کی انجام دہی سے بھی روک دیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر کے خلاف نفرت امیز اقدامات، اشتعال انگیز تقاریر اور نسل پرستی جیسے الزامات میں 53 فرد جرم عائد کر دی گئی ہیں۔ انہیں 2007 میں نسل پرستی اور ایک دہشت گرد تنظیم کی حمایت کے جرم میں بھی سزا سنائی گئی۔ دوسری جانب جنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آخر میں ہمیشہ کی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرے اور معصوم شہریوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔